الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل صد احترام حضرات علماء کرام اساتذہ کرام معلمات بزرگان مکرم برادران اسلام اور طلباء عزیز خواتین اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بتاریخ 23 جمادی الاخری سن 1443 ہجری مطابق 27 جنوری سن 2022 بروز جمعرات جامعہ رحیمیہ تعلیم الاسلام بستی ملوک میں اس مبارک اور مقدس تقریب میں حاضری اور گفتگو کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ میں شکر گزار ہوں جامعہ رحیمیہ تعلیم الاسلام کی مجلس منتظمہ کا، بالخصوص حضرت مولانا غلام مصطفیٰ صاحب دامت برکاتہ العالیہ اور تمام اساتذہ کرام کا، جنہوں نے جامعہ کے اس سالانہ اجتماع میں شرکت کی دعوت دی اور اس سعادت میں شریک کیا۔ قرآن کریم کے بعد سب سے زیادہ صحیح، معتبر، مستند اور مقبول کتاب بخاری شریف ہے، جس کا پورا نام الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ ہے۔ اس کتاب کا نام بخاری نہیں ہے، وہ تو چونکہ اس کے لکھنے والے، ان احادیث مبارکہ کو جمع کرنے والے امام محمد بن اسماعیل رحمہ اللہ بخارا کے رہنے والے تھے،
اس بنا پر اس کو بخاری شریف کہا جاتا ہے، ورنہ اس کتاب کا اصل نام بخاری نہیں ہے۔ امام بخاری نے تو اس کو لکھا جمع کیا ہے، اصل اس کا نام الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ ہے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ پر لکھے جانے والی کتابوں میں ایک جامع کتاب ہے، اور جامع اس کو کہتے ہیں جس میں شریعت کے 8 انواع ابواب سے متعلق احادیث ہوں، اور اس میں جو احادیث ہیں وہ بالکل صحیح ہیں، اس لیے اس کتاب کا نام صحیح ہے۔ پھر اس میں جتنی بھی حدیثیں ہیں ان تمام کی سند سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک ملتی اور پہنچتی ہے، اور اس لیے اس کو مسند کہا جاتا ہے۔ اور اس میں حضور علیہ السلام کی تمام حدیثیں بھی نہیں، اور جتنی بھی صحیح احادیث ہیں وہ ساری بھی نہیں، البتہ امام بخاری نے انتخاب کیا ہے، چنا ہے، اس لیے اس کو مختصر کہتے ہیں کہ یہ مختصر ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے دن رات، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور سنتیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات جن احادیث میں بیان ہوئے ہیں، امام بخاری نے ان احادیث کو اس کتاب میں جمع کیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کو 16 سال کے اندر لکھا ہے۔ یہ 2-4 مہینوں یا ہفتوں یا سال کی محنت نہیں، 16 سال کی محنت۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مکہ المکرمہ میں حتیم میں بیٹھ کر اس کو لکھا ہے، اور اس کے جتنے عنوانات ہیں جن کو ابواب کہتے ہیں، تراجم ابواب ہیں، یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مدینہ پاک میں لکھے۔ گویا اس کتاب کو حرمین شریفین میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اور ہر حدیث سے پہلے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وضو کیا، غسل کیا، 2 رکعت نفل پڑھے۔ اپنی کتاب میں لکھنے سے پہلے پھر استخارہ کیا، گویا اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اللہ، میں نے جتنی تحقیق کی ہے یہ واقعی آپ کے نبی کا فرمان ہے، آپ کے پیغمبر کی یہ حدیث ہے، لیکن کیا میری یہ تحقیق صحیح ہے، غلط تو نہیں؟ آپ میرے دل میں ڈالیں گے کہ صحیح ہے تب میں لکھوں گا۔ سبحان اللہ۔ جب اللہ کی طرف سے اشارہ ہوا تو پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب میں جو ڈبل حدیثیں اگر ان کو ایک شمار کیا جائے، مقررات وہ حذف کر دیں، تو تقریباً 4000 کے قریب حضور علیہ السلام کی احادیث ہیں۔ ہر حدیث پر جب 2 رکعتیں نفل پڑھی ہیں تو گویا 8000 رکعتیں امام بخاری نے اس کتاب پر پڑھی۔ سبحان اللہ۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا نام محمد تھا۔ نام کا بھی نام والے پر اثر ہوا کرتا ہے۔ اپنے بچوں کے نام اچھے رکھا کرو، علماء سے پوچھ کر رکھا کرو، بیٹوں کے نام بھی، بیٹیوں کے نام بھی ایسے نہ رکھا کرو جس کا معنی ہی نہ ہو، مہمل ہو یا معنی اس کا غلط ہو، کیونکہ جو نام ہوگا اس کا اثر نام والے پر بھی پڑے۔ آپ تجربہ کر لو، جس کا نام جلیل الرحمن ہوگا یا عبد الجلیل ہوگا، اس کی طبیعت میں جلال اور غصہ ہوگا، اور جس کا نام محمد جمیل ہوگا، جمیل الرحمن ہوگا، اس کے مزاج میں طبیعت میں نرمی ہوگی، جمال ہوگا۔ یہ نام کا بھی اثر ہوا کرتا ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا نام ان کے والد نے محمد رکھا۔ اس نام کی یہ برکت ہوئی کہ اللہ نے
امام بخاری کو اپنے محمد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی خدمت کے لیے چن لیا. اور میں کہا کرتا ہوں امتی محمد نے نبی محمد کی حدیثوں کے اندر اپنی زندگی لگائی. امتی محمد سے اللہ نے کام نہیں لیا نبی محمد کی حدیثوں کا. ان کے والد کا نام اسماعیل ہے اور جناب نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہے. ان کے دادا کا نام ابراہیم ہے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام. آپ ملت ابراہیمی پر ہیں تو یہ ناموں کا بھی اثر ہوا کرتا ہے. ان کا نام محمد ہے، والد کا نام اسماعیل ہے، دادا کا نام ابراہیم ہے اور پردادا کا نام مغیرہ ہے. اس سے اوپر چلے جائیں تو خاندان میں اسلام بھی نہیں، ایمان بھی نہیں، آگ کی پوجا کیا کرتے تھے، آتش پرست تھے. اوپر کے لوگ ایک اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے، آگ کی پوجا کرتے تھے. مگر اللہ جس کو چن لے، جس طرح اللہ نے سکھوں کے خاندان میں شیخ التفسیر حضرت مولانا احمد علی لاہوری کو پیدا کر دیا اور اللہ نے ان سے قرآن کا اور دین کی خدمت کا کام لے لیا. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. این سعادت بزور بازو نے اس کا نبخشت خدائے بخشندہ. اس کا کرم ہے کہ اس نے آپ کو اور مجھے مسلمان خاندان میں پیدا کر دیا. شکر کیا کرو ہمارے ماں باپ مسلمان، ہم خاندان مسلمان میں پیدا ہوئے اور پیدائشی مسلمان ہیں. پیدا ہوتے ہی ہمیں اللہ نے ایمان کی اور اسلام کی دولت دے دی. اگر ہماری عقل پر چھوڑ دیا جاتا تو پتہ نہیں آج ہم کہاں بھٹک رہے ہوتے. ہم ہندو ہوتے، سکھ ہوتے، یا یہودی ہوتے، یا عیسائی ہوتے، یا بدھسٹ ہوتے، یا دہلی اور سیکولر ہوتے. یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں پیدائشی مسلمان بنا دیا اور مسلمان خاندان میں اور گھر میں پیدا کر دیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ تعالیٰ ہمیں مرتے دم تک اسلام پر رکھے، ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو جائے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان کو بھی اللہ نے چنا اور منتخب کیا. یہ بچپن میں نابینا ہو گئے تو ان کی ماں رویا کرتی تھی، تہجد میں اٹھ کر دعا کیا کرتی تھی کہ اللہ میرے بیٹے محمد کی آنکھوں میں روشنی دے دے، اس کو بینائی دے دے. یہ پیدائشی نابینا ہے. تو 3 راتیں مسلسل تہجد میں اٹھ کر دعا کی. تو چوتھی رات جب یہ سوئی تو خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زیارت ہوئی اور ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قد رد اللہ تعالی بصر ابنی کا لکثرت دعائک علی ابنی کی. اللہ تعالیٰ نے تیرے بیٹے کی بینائی تیری دعا کی وجہ سے واپس کر دی. سبحان اللہ، سبحان. صبح کو اٹھ کر جب دیکھا تو بیٹے کی آنکھوں میں روشنی. دعائیں اللہ سنتے ہیں. اور پھر ماں کی دعا، اللہ تو کسی گناہگار کی دعا رد نہیں کرتا. میرے جد امجد استاد العلماء حضرت مولانا خیر محمد صاحب جلندری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے لوگوں کبھی اللہ سے نا امید نہ ہوا کرو. کبھی یہ نہ سوچا کرو میں تو دعا مانگ رہا ہوں، میری تو دعا قبول نہیں ہوتی، میں نے تو فلاں دعا مانگی قبول نہیں، فلاں مانگی پوری نہیں ہوئی، فلاں مانگی پوری نہیں ہوئی، میں تو دعائیں مانگتا ہوں پتہ نہیں میری دعائیں قبول نہیں ہوتی. تو فرمایا یہ مت سوچا کرو اور یہ سوچ کر دعا کرنا نہ چھوڑا کرو، مایوس نہ ہوا کرو. اللہ تعالیٰ تمہاری کوئی دعا رد نہیں کرتے، ہر دعا اللہ قبول کرتے ہیں. کیونکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان. جب بھی مانگنے والا مجھ سے مانگتا ہے میں اس کی پکار کو سن کر قبول کرتا ہوں، میں اس کی دعائیں قبول کرتا ہوں. اگرچہ دعا قبول ہونے کی صورتیں مختلف ہوتی ہیں، کبھی تو وہی چیز مل جاتی ہے جو آپ نے مانگی، اگر وہ آپ کے حق میں بہتر نہ ہو چونکہ آپ کا اور میرا علم کم ہے،
اللہ کا علم زیادہ ہے، تو اللہ کو معلوم ہے کہ یہ چیز اس کے لیے فائدے والی ہے، یہ نقصان والی. یہ جو مانگ رہا ہے جس کو اپنے لیے فائدے مند سمجھتا ہے اس کا تو اس کو نقصان ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ تو نہیں دیتے جو مانگ رہا ہو، کیونکہ وہ رحمان و رحیم ہے. اس کی رحمت کا تقاضا ہے کہ وہ آپ کو وہ نہ دے جو آپ کے لیے نقصان دے گئے، تو اللہ اس کے بدلے میں آپ کو اس سے بہتر چیز دے دیتے ہیں، یا آپ کی دعا کی وجہ سے مصیبتیں ٹال دیتے ہیں، آپ سے اللہ تعالیٰ آنے والی تکلیفیں ٹال دیتے ہیں. اور یا یہ دعا قبول کرنے کی صورت ہوتی ہے کہ اللہ اس کو آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیتے ہیں. چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ جب جنتی کو اللہ جنت میں کئی نعمتیں دے گا تو وہ کہے گا اللہ یہ کس وجہ سے دیا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ تیری ان دعاؤں کا نتیجہ اور صدقہ اور بدلہ ہے جو تو دنیا میں مانگا کرتا ہے. جب وہ ان کا بدلہ دیکھے گا تو کہے گا کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی، میری ہر دعا آخرت کے لیے محفوظ ہو جاتی، آخرت میں اللہ مجھے اس کے بدلے دے دیتا تو وہ زیادہ اچھا تھا. تو دعا کوئی رد نہیں جاتی، بلکہ حدیث میں آتا ہے، اسی بخاری شریف میں روایت ہے، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، حضرت ابو بکر بھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، اور بڑے بڑے صحابہ موجود تھے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی ایک ایسا درخت ہے جس درخت کے پتے نہیں گرتے، اور وہ درخت مسلمان اور مومن کی طرح ہے. ذرا بتاؤ وہ کون سا درخت ہے؟ اب صحابہ سوچنے لگ گئے یہ کون سا درخت ہوگا جو حضور پوچھ رہے ہیں. تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی بتا دیں. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی وہ درخت جس کے پتے نہیں گرتے، اور وہ درخت جو مومن کی طرح ہے، مسلمان کی طرح ہے، وہ کھجور کا درخت ہے. سبحان. کون سا درخت ہے؟ کھجور. کھجور کا درخت ہے، اس کے پتے نہیں گرتے. اب حضور نے مسلمان مومن کے ساتھ تشبیہ دی. لمبی باتیں بجائے تشبیہ کیا ہے ایک ہی یاد رکھو کہ کھجور کے درخت کے پتے نہیں گرتے، مومن کی کوئی دعا نہیں گرتی اور ضائع ہوتی. سبحان. یہ تشبیہ، اس کے پتے نہیں گرتے، تمہاری کوئی دعا نہیں ضائع ہوتی، تمہاری دعا نہیں گرتی، تمہاری دعائیں قبول ہوتی ہیں. اور بھی کئی ساری تشبیہات بیان کی گئی ہیں، وقت نہیں کہ میں اس کی تفصیل عرض کروں. تو حضور علیہ السلام نے جب بتایا، گھر آ گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ کہنے لگے ابا جان جب حضور علیہ السلام نے پوچھا تھا میرے دل میں آ گیا تھا کہ کھجور کا درخت ہے، اور میں نے سوچا میں بتا دوں، لیکن یہ سوچ کر کہ بڑوں کے ہوتے ہوئے چھوٹوں کو نہیں بولنا چاہیے، اس لیے میں چپ رہا کہ جب ابا جی موجود ہیں، حضرت ابو بکر موجود ہیں، میں تو چھوٹا ہوں عمر میں، تو مجھے نہیں بولنا چاہیے کیونکہ بڑوں کی موجودگی میں بولو. لیکن آج کل کے چھوٹے بڑے بن گئے اور بڑے چھوٹے ہو گئے. ہم دن رات تجربہ کرتے ہیں، اپنے بچوں میں بھی ہم بات کر رہے ہوتے ہیں، ابھی ہم بولتے نہیں، وہ پہلے فتویٰ سنا دیتے، پہلے جواب سنا دیتے. تو یہ ادب کے خلاف ہے. ادب کا تقاضا یہ ہے کہ بڑوں کے ہوتے ہوئے چھوٹوں کو نہیں بولنا چاہیے. چنانچہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے عنہما عرض کرتے ہیں ابا جان مجھے پتہ چل گیا وہ کھجور کا درخت ہے. میں نے سوچا میں بولوں، لیکن یہ سوچ کر کہ آپ موجود ہیں، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، بڑوں کے ہوتے ہوئے چھوٹوں کو نہیں بولنا چاہیے، اس لیے میں چپ رہا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بیٹا تو اگر بول پڑتا اور جواب دے دیتا تو مجھے بہت خوشی ہوتی، کیونکہ تیرا جواب جب صحیح ہوتا تو آقا نامدار تجھے دعائیں دیتے، خوشی مجھے ہوتی کہ میرے بیٹے کو اللہ کے نبی نے دعا دی ہے. سبحان اللہ. تو معلوم کہ ہر موقع پر نہیں، کہیں کہیں بول بھی پڑنا چاہیے، جہاں پہ بات صحیح ہو وہاں بولنا بھی چاہیے. تو بہرحال میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ کوئی دعا مومن کی رد نہیں جاتی، اس لیے کبھی مایوس نہ ہوا کریں. میرے جد امجد فرمایا کرتے تھے اور لوگوں تم تو ایمان والے ہو، تم تو حضور علیہ السلام کے امتی ہو، اور تم میں کتنے نمازی تہجد گزار ہیں، تم تو اللہ کو ماننے والے ہو، مومن ہو، تمہاری دعا کیسے اللہ قبول نہیں کرے گا، کیسے رد کر دے گا، جبکہ اللہ تو اتنا رحمان و رحیم ہے، اتنا کریم ہے، اور اتنا دعائیں سننے اور قبول کرنے والا ہے کہ اس نے تو شیطان کی دعا بھی قبول کر لی. اور کب کی؟ جب اللہ تعالیٰ شیطان پر ناراض ہے.
جب شیطان نے نافرمانی کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو راندۂ درگاہ کر دیا ہے اور فرمایا دور ہو جا، کیونکہ اس نے آدم علیہ السلام کو اللہ کے حکم پر سجدہ نہیں کیا، جب اللہ کی بات نہیں مانی، اللہ کی نافرمانی کی، اس وقت میں شیطان نے یہ دعا کی، قرآن میں آتی ہے کیا کہنے لگا، اللہ مجھے قیامت تک مہلت دے دے، مجھے لمبی عمر دے دے اور لمبی زندگی دے دے، اور شاید کہہ بھی یہ رہا ہے جس انسان کی وجہ سے میں تیری رحمت سے دور ہوا میں اس کو گمراہ کروں گا، میں اس کو گمراہ کروں گا، تو مجھے زندگی لمبی دے دے۔ یہ قرآن میں آتا ہے، ذرا پڑھے کوئی حافظ آیت۔ پیچھے پڑھو نا، آگے تو سب پڑھتے ہیں۔ قال انظرنی الی یوم یبعثون، شیطان نے کہا اللہ مجھے مہلت دے دے، الی یوم یبعثون، اس دن تک جب لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے، یعنی قیامت تک مجھے مہلت دے دے، موت نہ دینا، مہلت دے دے، لمبی زندگی دے دے۔ یہ کس وقت شیطان یہ کہہ رہا ہے؟ دعا مانگ رہا ہے، ربی انظرنی۔ کئی اللہ والے کہتے ہیں کاش وہ شیطان ربی انظرنی کہہ رہا ہے، انظرنی مجھے مہلت دے دے، وہ یوں کہہ دیتا ربی انظر الیہ، اے اللہ غلطی ہو گئی میرے اوپر نظر رحمت ڈال دے، تو اللہ اس پر بھی نظر رحمت ڈال دے۔ وہ انظرنی کی بجائے انظر الیہ کہہ دیتا تو شیطان نہ بنتا، وہ بھی رحمان کا پھر بندہ بن جاتا اور رحمتوں کا حقدار بن جاتا۔ اس نے یہ دعا مانگی اس وقت میں، مجھے لمبی زندگی دے دے۔ اب تک شیطان زندہ ہے یا مر گیا؟ بولو، کئیوں کو زیادہ دوستی ہے نا۔ کتنی لمبی زندگی اللہ نے اس کو دی، قیامت تک تو نہیں، قیامت کے قریب تک دے دی اس کو مہلت۔ اس کی دعا قبول کی کہ نہیں کی؟ تو میرے دادا فرماتے تھے جب شیطان کی دعا اللہ نے رد نہیں کی، تم تو اللہ کے نیک بندے ہو، مومن ہو، تمہاری دعا کیسے رد ہو جائے؟ تمہاری کیسے دعا رد ہو جائے؟ اور پھر ماں کی دعا، اللہ اکبر، عرش استقبال کرتا ہے۔ اپنی ماں کی قدر کیا کرو، اپنی ماں کی عزت کیا کرو، اپنی ماں کا احترام کیا کرو، اپنی ماں کی ٹانگیں پاؤں دبایا کرو، اپنی ماں کا کبھی دل نہ دکھایا کرو، اور جس کی ماں ہے وہ خوش نصیب ہے کہ اس کے گھر میں جنت موجود ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں کے نیچے۔ کتنے لوگ ہیں بدبخت جو ماں کا دل دکھاتے ہیں، اور اب تو کئی دفعہ یہ قصے سننے میں آتے ہیں کہ فلاں بیٹے نے اپنی ماں کو مارا ہے، نعوذ باللہ۔ عرش ہل جاتا ہے، زمین و آسمان جو زندگی اور موت سے گزری ہے تمہاری پیدائش، جو خود جاگتی تھی تمہیں پنکھا کر کے سلاتی۔ آج کوئی ہے ماں باپ کا پیشاب صاف کرے؟ اور ماں کتنی مرتبہ رات کو اٹھ کر ہمارے پیشاب دھوتی اور کپڑے بدلتی تھی۔ ہر چیز کی مثل ہے، یاد رکھو ماں باپ کی مثل بھی اللہ نے لکھی۔ ماں کی بھی قدر کیا کرو، باپ کی بھی قدر کیا کرو۔ اس اولاد کی زندگی میں اور کمائی میں کوئی برکت نہیں آ سکتی، نہ پڑھنے میں پڑھانے میں، جو اپنے ماں باپ کا گستاخ ہے۔ جناب نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے ایک مرتبہ، اور حضور کے اوپر جو چادر لی ہوئی تھی حضور نے نیچے بچھائی، اور آنے والی عورت کو حضور میں اپنے اوپر والی چادر، نبوت والی چادر، نبوت والے جسم پر ہے، اتار کر بچھا کر آنے والی عورت کو کہا میری اس چادر کے اوپر تم بیٹھو۔ صحابہ ایک دوسرے سے کہنے لگے یہ کون عورت ہے جس کی اتنی حضور نے عزت کی ہے، جس کے لیے کائنات قریب و اللہ کا پیغمبر کھڑا ہو رہا ہے، جس کے اور اپنی ردائے نبوت بچھا کر جس پر وہ آنے والی عورت کو بٹھا رہے ہیں۔ تو جب ایک دوسرے سے کہنے لگے یہ وہ ہیں حضرت حلیمہ سعدیہ جنہوں نے حضور علیہ السلام کو دودھ پلایا۔ سبحان اللہ، سبحان
تو جب دودھ پلانے والی ماں کا حضور نے اتنا احترام کیا اور عزت کی ہے تو جس ماں نے جنم دیا ہے اس کا مقام کیا ہوگا؟ ہم تو اپنی جو والدہ فوت ہو گئی ہو سالوں سال گزر جاتے ہیں، اس کی خبر پر بھی نہیں جاتی۔ کتنے لوگ ہوں گے جو کبھی بھی اپنی ماں باپ کی خبر پر نہیں گئے؟ ہر ایک ٹائم ہے ماں باپ کی خبر پر جانے کا ٹائم ہے۔ حالانکہ تم جب وہاں جاؤ گے اور کہو گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وہ جواب دیں گے، ان کو پتہ چلتا ہے کون آیا ہے۔ تم وہاں قرآن پڑھو گے، ان کو اس کا ثواب پہنچے گا۔ اپنے ماں باپ کو یاد رکھا کرو، دعائیں کیا کرو، ان کی طرف سے صدقہ خیرات کیا کرو، ان کو ثواب بخشا کرو، ایصال ثواب۔ کل میں کہہ رہا تھا کوڈتو میں لوگ کہتے ہیں یہ ایصال ثواب کیسے اور یہ عذاب اور ثواب قبر میں کیسے؟ اس لیے کہ جب انسان مرتا ہے تو نیک آدمی ہے تو اس کی روح اوپر علیین میں چلی جاتی ہے، مومنین کی اور نیک لوگوں کی روحیں اوپر علیین میں چلی جاتی ہیں، کافروں، منافقوں، بدکاروں، گناہگاروں کی سجین میں چلی جاتی ہیں۔ وما ادراک ما سجین، وہ بھی اوپر گئی، دونوں کی جگہیں الگ الگ ہیں، ایک اعلیٰ جگہ میں ایک ادنا جگہ میں چلی گئی۔ تو اب آپ نے قبر میں تو جسم رکھا ہے تو روح تو اوپر ہے، اور یہ تکلیف کا اور راحت کا پتہ تو روح اگر ہو تو چلتا ہے، اگر جسم میں روح نہ ہو، آپ دیکھیں جس کی روح نکل گئی آپ اس کو اس کے ہاتھ پر مارے، اس کو کوئی تکلیف ہوگی؟ وہ ہلے گا کیونکہ روح نہیں ہے۔ تو جب قبر میں چلا گیا تو قبر میں تو جسم پڑا ہے، روح تو ہے نہیں، روح تو اوپر چلی گئی۔ اب یہ قبر میں عذاب، اس کا کیا مطلب؟ عذاب تو تب ہوگا، تکلیف تو تب ہوگی جب روح ہو۔ قبر جنت کا باغ بن گئی، مزے، لذتیں، راحتیں، یہ تو تب ہوگا جب روح ہو۔ روح تو ہے نہیں، روح تو اوپر ہے۔ تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ اس روح کا اس جسم کے ساتھ قبر میں کنیکشن جوڑ دیتے ہیں۔ اس کنیکشن کی وجہ سے پھر ثواب عذاب ہوتا ہے، راحت کا بھی پتہ چلتا ہے، تکلیف بھی محسوس ہوتی ہے۔ میں نے اس کی مثال دی کل، میں نے کہا دیکھو تمہارے پاس موبائل ہے بھی یا نہیں ہے؟ یہ دیکھو کئیوں کے پاس، ہر ایک کے پاس 2 2 3 3 4 4۔ آپ اپنے اس موبائل پر یہاں بیٹھ کر کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، پاکستان کے اندر بات کرتے کہ نہیں کرتے؟ اور صرف یہی نہیں کرتے بلکہ اگر کوئی مکے میں ہے، مدینے میں ہے، لندن میں ہے، دبئی میں گئے، ساؤتھ افریقہ میں گئے، امریکہ میں، برطانیہ میں، فرانس میں، جرمنی میں، بنگلہ دیش، ہندوستان، وہاں بھی آپ بات کر رہے ہیں، وہ آپ کی سن رہا ہے، آپ اس کی سن رہے ہیں۔ جب وہ آپ کو کوئی خوشی کی خبر سناتا ہے کہ میرے ہاں اللہ نے بیٹا دیا، آپ خوش ہوتے ہیں۔ وہ کہتا ہے فلانا مر گیا، آپ کو غم ہوتا ہے، خوشی اور غم کا احساس ہے، حالانکہ آپ کے اور اس میں ہزاروں میل کا سفر ہے۔ اور جس موبائل سے آپ بات کر رہے ہیں اس موبائل کی کوئی تاریں نہیں ہے کہ آپ کے موبائل سے کوئی تار جڑ لگی ہوئی ہو اور وہ تار وہاں تک جاری ہو، کوئی تار نہیں ہے، صرف یہی ایک عادت ہے۔ لیکن آپ نے بھی ایک چھوٹی سی سم ڈالی، اس نے بھی ایک سم ڈالی، اس سم سے آپ کے سائنسدانوں نے اتنی ترقی کی سائنس نے کہ اس نے اس کا کنیکشن جوڑا۔ جب کنیکشن جوڑا تو پاکستان والا امریکہ سے اور پاکستان والا برطانیہ والے سے باتیں کر رہا ہے، وہ اس کی یہ اس کی سن رہا ہے، خوشی اور غمی کا احساس بھی ہو رہا ہے۔ تو اگر آج کا انسان سائنسدان یہ جوڑ سکتا ہے، ان سموں کو آپس میں جوڑ سکتا ہے، تو جس اللہ نے انسان کو یہ عقل اور دماغ دیا ہے کیا وہ روح اور جسم کا رشتہ نہیں جوڑ سکتا؟ سبحان اللہ۔ تمہارے موبائل میں پیسے ختم ہو جاتے ہیں یا تو ذرا مجھے ایزی لوڈ کرا، 1000 روپے بھیج دے، 500 بھیج دے، 200 بھیج دے۔ آپ نے جس کو کہا وہ ملتان بیٹھا ہے، آپ نے جس کو کہا وہ بازار بیٹھا ہے، آپ نے جس کو کہا وہ لاہور میں گئے، آپ نے جس کو کہا وہ کراچی میں ہے، آپ نے جس کو کہا وہ آپ سے سینکڑوں میل دور بیٹھا ہے،
اور آپ اس کو کہتے میرے موبائل میں پیسے ختم ہو گئے ذرا ایزی لوڈ کرا دو، وہ وہیں سے بیٹھا ایزی لوڈ کراتا ہے، وہ آپ کے پاس پیسے پہنچ جاتے کہ نہیں پہنچ جاتے؟ اگر آج کی سائنس نے ترقی کر کے ایزی لوڈ کے ذریعے آپ کے موبائل میں دور سے پیسے پہنچا دیے ہیں، تو جس اللہ نے انسان کو یہ عقل اور دماغ دیا ہے، جو خالق اور مالک بھی ہے، یہ سائنسدان جو خالق بھی نہیں ہے، وہ تو سیاروں کا خالق ہے، وہ تو نظام کا خالق ہے، وہ تو زمین و آسمان کا خالق ہے، کیا وہ اس پر قادر نہیں ہے کہ تم جامعہ رحیمیہ میں بیٹھ کر قرآن پڑھو اور تمہارے والد کو اس کی قبر میں اللہ اس کا ثواب پہنچا دے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت قرآن زندہ باد. تمہارا ایزی لوڈ پہنچتا ہے، ثواب نہیں پہنچتا. یہ سارے ثواب بھی حق ہے، قبر کا عذاب بھی حق ہے، اور مومن کے لیے وہاں راحت اور مزے بھی حق ہے. بات یہ بیان کر رہا تھا کہ اپنی ماں کا کبھی دل نہ دکھانا. حضور علیہ السلام نے اپنی دودھ پلانے والی ماں کی بھی عزت کی ہے، اور امام بخاری نابینا سے بینا ہو گئے، ان کی آنکھوں میں روشنی آ گئی ماں کی دعا کی وجہ سے. قد رد اللہ تعالی بصر ابنی کی علی ابنی کی لکثرت دعائی کی. ابراہیم علیہ السلام نے خوشخبری سنائی، اے امام بخاری کی والدہ، تیری دعا کی وجہ سے اللہ نے تیرے بیٹے کو بینائی دی. اللہ سبحان اللہ. یہ ہے ماں. ماں کی دعائیں دیا کرو. روزانہ شام کو جب گھر جاؤ تو سب سے پہلے جا کے ماں کا حال پوچھا کرو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی، اللہ جنت میں ہر نبی کے ساتھی ہوں گے، جو میرا ساتھی ہوگا اگر وہ دنیا میں زندہ ہے تو مجھے اس کی ملاقات کرے. اللہ نے فرمایا فلاں شہر فلاں محلے میں وہ رہتا ہے، یہ اس کا نام ہے. موسیٰ علیہ السلام کے شام کا وقت تھا، وہ گوشت بیچا کرتا تھا، کسائی تھا، دکان بند کر کے کچھ گوشت گھر کے لیے لے کر جا رہا تھا. موسیٰ علیہ السلام کو پہچانتا نہیں تھا. سلام کیا، کہا میں مسافر ہوں، پردیسی ہوں، آج میں نے تیرا مہمان بننا ہے، مجھے تو اپنے گھر مہمان بنائے گا؟ اس نے کہا بالکل آئیے. اس کو پتا نہیں ہے یہ کون ہے، نام سنا ہوا تھا، شکل سے نہیں پہچانتا تھا. موسیٰ علیہ السلام گھر گئے، اس کے مقصد تھا دیکھو یہ کام کیا کرتا ہے. وہ گھر پہنچا، دیکھا پوری ماں چارپائی پر بیٹھی. اس نے جا کر وہ گوشت دیا گھر والوں کو، انہوں نے ہانڈی میں پکایا. جب سالن تیار ہو گیا، روٹی اور سالن لے کر اب وہ ماں کی چارپائی کے قریب، ماں اتنی کمزور اور بوڑھی ہو چکی تھی کہ چارپائی پر بیٹھی ہوئی بھی نظر نہیں آتی، بہت کمزور تھی، بڑھاپا تھا. قریب آیا، اپنی ماں کے ہونٹ صاف کیے، پانی کے ساتھ صاف کر کے روٹی کے لقمے ماں کے منہ میں ڈالنے لگا اور ماں کو کھانا کھلایا. اور کھلانے کے بعد ماں نے کچھ نوٹ ہلائے. موسیٰ علیہ السلام یہ منظر دیکھتے رہے تو موسیٰ علیہ السلام قریب ہوئے اور کہا اماں تو نے کھانا کھانے کے بعد اپنے اس بیٹے کو کیا دعا دی ہے؟ تو ماں نے کہا یہ میرا بیٹا روز میری اسی طرح خدمت کرتا ہے، تو میں نے اس کو کہا، میں نے دعا یہ دی کہ اللہ میرے اس بیٹے کو میری خدمت کے سلے میں اپنے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کا جنت میں ساتھی بنا دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. فرمایا خوش ہو جا ماں، تیری دعا قبول ہو گئی. اللہ میں موسیٰ ہوں اور اللہ نے تیری دعا قبول کر لی اور مجھے بذریعہ وحی بتا دیا کہ تیرا یہ بیٹا تیری خدمت کی وجہ سے جنت میں میرے ساتھ ہے. اللہ. یہ ہے ماں. ماں کی قدر کیا کرو، عزت کیا کرو. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے ماں کی دعا سے صرف ظاہری بینائی اور روشنی نہیں دی، دل کی روشنی بھی دے دی، سبحان اللہ سبحان. حقیقی روشنی بھی دے دی. اور ایسی بینائی اور روشنی اللہ نے امام بخاری کو دی کہ امام بخاری دنیا سے گئے ہوئے 1200 سال ہو گئے، تقریباً 1200 سال ہو گئے.
لیکن آج تک پوری دنیا میں امام بخاری کی شکل میں جو روشنی ہے وہ پوری دنیا میں پہنچ رہی ہے۔ سبحان آخری باب اپنی اس کتاب پر جو امام بخاری نے قائم کیا وہ وزن اعمال کا ہے۔